جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے جو یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی۔ عربی زبان میں یوم الاثنین پیر کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، ابو قتادہ انصاری سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ دن تھا جس دن میں پیدا ہوا، اور یہی وہ دن ہے جس دن میری نبوت کا آغاز ہوا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شق صدر کا واقعہ 3 دفعہ ہوا تھا، یہ سب سے پہلا واقعہ تھا۔ پہلا واقعہ کب ہوا؟ جب بچپن میں تھے، یا تو 2.25 سال کے تھے یا 4 سال کے تھے۔ دوسرا واقعہ کب ہوا؟ جب نبی علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اور تیسرا کب ہوا؟ اسراء کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے جایا جا رہا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول۔ یہاں جو سیرت ہے، سیرت کی تعریف بیان کرنے سے رہ گئی تھی۔ سیرت کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے کو سیرت کہا جاتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں۔ اور جب اس کی اضافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو پھر ظاہر ہے وہ اچھی کیا، سب سے اچھی سیرت یا سب سے اچھا طریقہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں یا اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو وبعدها کا سیرت الرسول، حمد و ثنا کے بعد یہ سیرت رسول لے لیجئے۔ اور سیرت رسول کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے، ولادت سے لے کے نبی علیہ السلام کی وفات تک جتنے بھی واقعات ہیں اس کو ہم سیرت رسول کہتے ہیں۔ منظومۃ موجزۃ الفصولی، یہ ایک نظم ہے جو مختصر ہے اور فصل در فصل اس کو بیان کیا گیا ہے۔ مولدہ فی عاشر الفضیل ربیع الاول عام الفیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مولد ہے، پیدائش ہے، وہ 10 ربیع الاول کو ہوئی، عام فیل والے سال میں۔ پھر کہتے ہیں لکنما المشہور ثانی عشرہ، اور ایک نسخے میں لاکنہ ہا ہے، ایک نسخے میں لاکنما ہے اور ایک نسخے میں لاکنہا ہے، ای لکن مولدہ المشہور ثانی عشرہ فی یوم الاثنین طلوع فجرہ۔ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے جو یہ آگے کہہ رہے ہیں فی الیوم الاثنین طلوع فجرہ، کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی۔ عربی زبان میں یوم الاثنین پیر کو کہا جاتا ہے، اتوار کو یوم الاحد اور پیر کو یوم الاثنین۔ اور کس وقت ہوئی؟ طلوع فجرہ، فجر کے طلوع کے وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، ابو قتادہ انصاری سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت او انزل علی فیہ، یہ وہ دن تھا جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میں پیدا ہوا، اور یہی وہ دن ہے جس دن میری نبوت کا آغاز ہوا تھا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے اور مدینہ میں داخل ہوئے۔ یہ سارے کام کس دن ہوئے ہیں؟ پیر کے دن ہوئے ہیں، یوم الاثنین، اور یہی وہ دن ہے جس دن نبی علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی تھی، پیر کے دن۔ یعنی یہ 4 سے 5 چیزیں پیر کے دن ہوئی تھی، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ پیر کے دن کا روزہ رکھنا یہ زیادہ فضیلت والا ہے نسبتاً جمعرات والے۔ دونوں کی فضیلت ہے، لیکن پیر کی جمعرات سے تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ اس دن یہ سارے ایونٹس ہوئے تھے۔ ووافق العشرین من نیسان، نیسان عربی زبان میں اپریل کو کہتے ہیں، کس کو؟ اپریل۔ تو یہ جو 12 ربیع الاول یا ان کے مطابق جو 10 ربیع الاول کی تاریخ ہے، یہ سہیلی نام کے ایک
امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اپریل کی 20 تاریخ بنتی ہے، شمسی کیلنڈر کے مطابق یہ اپریل کی 20 تاریخ بنتی ہے جس دن نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ وَقَبْلَهُ حِينُ أَبِيهِ حَانَ، اور اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، حِينُ أَبِيهِ حَانَ، حِينُ کہتے ہیں وفات کو، کہ ای وفات ابیہ، ان کے والد کی وفات، حَانَ ہو گئی تھی، کا وقت آ چکا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کی وفات ہو چکی تھی، اور ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اپنی والدہ کے رحم میں تھے، یعنی حمل میں تھے، اور والد اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور اس میں بہرحال اختلاف ہے کہ پیدائش کے بعد وفات ہوئی یا پیدائش سے پہلے ہوئی، تو صحیح بات یہی ہے جو انہوں نے لکھی ہے کہ پیدائش سے پہلے ہوئی، اور یہ جو پیدائش سے پہلے ان کے والد کا وفات ہونا، یہ یتیم ہونے میں سب سے، ایک کہہ لیجئے کہ سب سے پورا معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی یتیمی کب تک ہوتی ہے؟ جب تک بلوغت سے پہلے کسی کا والد انتقال کر جائے تو کیا ہوتی ہے وہ؟ اس شخص کو کہتے ہیں وہ یتیم ہو گیا۔ تو چونکہ قرآن نے کہا کہ آپ یتیم تھے، الم یزد کا یتیمن فآوا، اللہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا یتیم، تو یتیم ہونے میں جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ اپنے ماں کے بطن میں ہوں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں وَبَعْدَ عَامَيْنِ غَدَا فَطِیمَةٌ جَاءَتْ بِهِ مُرْضِعُهُ سَلِیمًا، نبی علیہ السلام ظاہر ہے جب ابھی اپنی زندگی کے شروع میں ہی تھے، آپ سب کے علم میں ہے کہ ان کو رضاعت کے لیے حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا تھا، اور وہاں پہ پورا طویل واقعہ ہے، سب کے علم میں ہے کہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے گھر میں بڑی برکتیں آئیں نبی علیہ السلام کے آنے سے، اور وہی واقعہ جب وہ ان کو لے کے جا رہی تھیں اسی دن سے انہوں نے برکتیں دیکھنا شروع کر دیں، اور جب 2 سال وہ ان کے پاس رہے تو کئی طریقے سے انہوں نے اپنے گھرانے میں برکتیں دیکھیں، یہاں تک کہ پہلے ان کا جو گھرانہ تھا وہ علاقے میں سب سے ہلکا یا غریب تھا، اور اس کے بعد جو ان کا گھرانہ تھا نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد سب سے زیادہ کہہ لیجئے آسانیوں والا گھرانہ ہو گیا، یعنی دوسروں کی جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ خالی پیٹ آتی تھیں، اور ان کے گھر کی جو جانور ہوتے تو پیٹ بھر کے آ جایا کرتے تھے۔ تو جب 2 سال ہوئے، وَبَعْدَ عَامَيْنِ غَدَا فَطِیمَةٌ، جب 2 سال ہوئے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، غدا ای اصبح، ہو گئے نبی علیہ السلام فطیمہ ہو گئے۔ فطیم یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو بریسٹ فیڈنگ کی ایج ہوتی ہے اس کو جب ختم ہو جائے، رضاعت کی جو مدت ہے جب وہ ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فطیم۔ تو 2 سال کی عمر ہوتی ہے یہ، قرآن نے بھی کیا کہا؟ حولین کاملین، یہ 2 سال کی مدت ہے، جو اس مدت کو پورا کرنا چاہے، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی چھڑوا سکتے لیکن 2 سال تک یہ مدت رضاعت ہے۔ تو وَبَعْدَ عَامَيْنِ غَدَا فَطِیمَةٌ جَاءَتْ بِهِ مُرْضِعُهُ سَلِیمًا، تو یہ حلیمہ آگے آ رہا ہے، حلیمۃ لِأُمِّهِ، پورا ملا کے پڑھیں، جَاءَتْ بِهِ مُرْضِعُهُ سَلِیمًا حَلِیمَةٌ لِأُمِّهِ، حلیمہ 2 سال بعد جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی تو اپنی والدہ کے پاس لے کے آئیں۔ کس کی والدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب، کیونکہ مدت پوری ہو گئی اور ان کے پاس لے آئیں۔ تو جب وہ لائیں تو مدت تو پوری ہو چکی تھی، لیکن ان کی خواہش نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کو واپس کیا جائے، تو انہوں نے مختلف باتیں کی ان کی والدہ سے کہ دیکھیں جی میں چاہتی ہوں میرے ساتھ رہے، اور ہمارے ساتھ رہے گا تو وہ گاؤں کا علاقہ ہے، وہاں ہوا بڑی صاف ہوتی ہے، شہر میں تو بڑی وبائیں پھیل جاتی ہیں، تو آپ کیوں نہ کچھ اور عرصہ ان کو میرے پاس چھوڑ دیں۔ ظاہر انہوں نے دیکھا 2 سال کے عرصے میں کتنی ان کے گھر میں نبی علیہ السلام کی وجہ سے برکتیں آئی تھیں، تو وہ اس پہ راضی ہو گئیں اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں، وعادت، اور وہ لوٹ گئیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، وَبَعْدَ عَامَيْنِ غَدَا فَطِیمَةٌ جَاءَتْ بِهِ مُرْضِعُهُ سَلِیمًا، 2 سال بعد جب وہ فطیم ہوئے تو ان کی مرضع یعنی دودھ پلانے والی
جو حلیمہ تھیں سلیمہ سالم ان کو لے کے آئیں بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی تکلیف کے لِأُمِّهِ ہی ان کی والدہ کے پاس، لیکن جب لائیں وَعَادَتْ بِهِ لِأَهْلِهَا وہ واپس اپنے اہل کے پاس لوٹ گئیں. کون؟ حلیمہ سعدیہ واپس گھر والوں کے پاس چلی گئیں. کما ارادت جیسے انہوں نے ارادہ کیا تھا، جیسے انہوں نے سوچا تھا کہ میں ان کو واپس لے آؤں گی ویسے ہی انہوں نے کیا. حلیمہ سعدیہ ان کا پورا نام ہے حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ، اور ان کے اور ان کے شوہر کے اسلام لانے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اسلام لائے تھے یا نہیں لائے تھے. فبعد شہرین انشقاق بطنہ اب یہ واپس لے گئیں ان کو اپنے ہی گھر اپنے علاقے گاؤں کی طرف لے گئیں. تو فبعد شہرین انشقاق بطنہ 2 مہینے بعد نبی علیہ السلام کا انشقاق بطن یا جس کو ہم کہتے ہیں شق صدر ہوا. نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، اور یہ واقعہ ان کے مطابق 2 مہینے بعد ہوا ہے. بعض روایت کے مطابق یہ نبی علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے یہ 2 سال بعد ہوا تھا، یعنی 2 سال + 2 سال 4 سال کی عمر تھی تب یہ واقعہ ہوا تھا. اور واقعہ احادیث میں موجود ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. ابن اسحاق کی روایت ہے، سیرت ابن ہشام میں موجود ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اخبرنا عن نفسک، ہمیں اپنے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی خوشخبری ہوں، اور میری والدہ نے جب مجھے حمل کیا تو دیکھا کہ ان کے حمل سے ایک نور نکلا جس نے شام کے جو قلعے تھے ان کو روشن کر دیا، اور پھر مجھے دودھ پلوانے کے لیے بنی سعد بن بکر بھیجا. بس وہاں پہ میں ایک دفعہ اپنے گھروں کے پاس کھیل رہا تھا تو 2 بندے میرے پاس آئے اور سفید لباس میں تھے، اور ان کے پاس ایک سونے کا برتن تھا اور اس میں برف بھری ہوئی تھی، مملوءۃ ثلجا، اس کے اندر برف بھری ہوئی تھی. فاخذانی فشق بطنی انہوں نے مجھے لیا اور میرا سینہ کھول دیا. فاستخرج قلبی اور میرا دل نکالا. فشقاہ اور اس کو مزید کھول دیا، اور اس میں سے ایک کالی دھار تھی وہ نکال دی. علقۃ سودا، پھر میرے دل کو دھویا اور میرے پیٹ کو اس برف سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو گیا. اور پھر ایک نے دوسرے سے کہا، وہ پھر آگے طویل حدیث ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور وہ 2 لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. ابن اسحاق کی روایت میں کیا ہے کہ 2 شخص آئے اور اس کا نام نہیں لیا کہ جبریل تھے یا نہیں تھے. مسلم کی روایت ہے، اور جا کے جو کہ صحیح روایت ہے، ہم سب کو پتہ ہے مسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یا کیا بھی ہے تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے، یعنی صحیح ترین روایت ہے. انس بن مالک سے مروی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں 2 لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ جبریل آئے اور مجھے پکڑ لیا اور میرا سینہ چاک کیا اور اس سے میرا دل نکالا، اور اس میں جو وہ ایک کالی دھار تھی، وہ ایک گوشت کا ایک ٹکڑا تھا کالا، وہ نکال دیا اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا ایک ٹکڑا ہے آپ کے اندر، یہ ہم نے نکال دیا. پھر اس کو سونے کے جو برتن تھا اس میں دھویا اور اس میں زمزم کا پانی تھا. ثم پھر اس کو اپنی واپس اس جگہ پہ رکھ دیا. اب یہ 2 بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہ 2 بچے فوراً اٹھ کے جو ہیں حلیمہ سعدیہ یا ان کے گھر والوں کے پاس گئے اور ان کا کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قتل کر دیا گیا ہے. تو اتنی دیر میں پیچھے یہ سارا کام ہو گیا. پیچھے سے وہ آئے، سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آ گئے، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ ان کا جو چہرہ تھا وہ پیلا پڑا ہوا تھا. ظاہر ہے یہ اتنا بھاری کام ہوا ہے، گو کہ اللہ کا معجزہ ہے، فرشتوں نے آ کے کیا ہے، لیکن کچھ تبدیلی تو ہوئی ہے نا جسم میں. تو چہرہ تھوڑا سا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوا تھا. اور انس کہتے ہیں کہ وہ جو ان پہ جو سلائی کے نشان تھے نا، جو سینہ بند کرنے کے بعد تھے، کنت ارا اثر ذلک، میں اس کا اثر نبی علیہ السلام کے سینے پہ دیکھتا تھا. تو یہ نبی علیہ السلام کا شق صدر کا واقعہ ہوا. حافظ ابن حجر
رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شق صدر کا واقعہ 3 دفعہ ہوا تھا. یہ سب سے پہلا واقعہ تھا. پہلا واقعہ کب ہوا جی؟ جب بچپن میں تھے، یا تو 2.25 سال کے تھے یا 4 سال کے تھے. دوسرا واقعہ کب ہوا؟ جب نبی علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا. دوسرا بعثت کے وقت، تاکہ نبی علیہ السلام مکمل طریقے سے ہر قسم کے گناہ سے، سب چیزوں سے، خطاؤں سے بالکل پاک ہو جائیں. مزید پاکیزگی نبی علیہ السلام کو میسر آ جائے، کیونکہ اب اتنے بڑے منصب پہ نبی علیہ السلام کو فائز کیا جا رہا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا دل مزید پاک کرنا بہت ضروری تھا. اور تیسرا کب ہوا؟ اسراء کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے جایا جا رہا تھا. ایک اور یہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، اور یہ ایک اور روایت میں ہے، اور وہ روایت جو ہے وہ کس کی روایت ہے؟ صالحی کی روایت ہے. ان کی کتاب ہے سبل الہدی والرشاد. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا جو شق صدر کا واقعہ ہے وہ ایک اور دفعہ بھی ہوا تھا، اور وہ کب تھا؟ 10ویں سال کی عمر میں ہوا تھا. یعنی 10 سال کے تھے تب بھی یہ کام ہوا تھا. تو ابن حجر کے مطابق 3 دفعہ، اور باقی ایک کے مطابق 4 دفعہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. وبعد 6 مع شهر جائی وفات امہ علی الابواء. اب اس میں بیچ میں انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن واقعہ یہی ہے کہ جب یہ شق صدر کا واقعہ ہوا تو حلیمہ سعدیہ بہت پریشان ہو گئی، اور پہلے جس خواہش سے ان کو نبی علیہ السلام کو واپس لے کے گئی تھیں، خوف میں اور گھبرا کے کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے، لے کے تو گئی تھیں اپنی کافی منت کر کے، ان سے بات چیت کر کے، جیسے یہ معاملہ ہوا واپس ان کو صحیح سالم اپنی والدہ کے پاس لا کے چھوڑ دیا، اور پھر وہ اپنی والدہ کی تربیت میں رہے، یہاں تک کہ وبعد 6 مع شہر جائی، کہ 6 سال کے بعد، یعنی 6 بعد مولد، کہ پیدائش کے 6 سال بعد، مع شہر، اور کہہ لیجئے کہ 1 مہینہ بھی اس میں جوڑ لیجئے، پلس 1 مہینہ، جائی وہ آیا، وفات امہ علی الابواء، ان کی والدہ کی وفات ہو گئی ابوا مقام پر. یعنی 6 سال کی عمر میں جب تھے تو ان کی والدہ اپنے گھر والوں سے ملنے، ماموں سے ملنے یثرب کی طرف، جو کہ آج مدینہ ہے، اس کی طرف گئیں، وہاں سے ان سے ملاقات کی، اور جب وہاں سے واپس آ رہی تھیں تو ابوا مقام پہ ان کی والدہ کی وفات ہو گئی. یہ ابوا کہاں ہے؟ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا ایک علاقہ ہے. امام احمد ایک حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کنا بودان، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم ودان مقام پہ پہنچے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ذرا اپنی جگہ پہ ٹھہرو، میں ہو کے آتا ہوں. تو نبی علیہ السلام گئے اور واپس آئے. راوی فرماتا ہے کہ نبی علیہ السلام بڑا بھاری تھے، یعنی بڑا بوجھ، ہم نے دیکھا کہ بوجھ محسوس کر رہے تھے. تو پوچھا کیا ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے وہاں جا کے اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی، تو انہوں نے مجھے اجازت اللہ نے نہیں دی، لیکن قبروں کی زیارت کی اجازت مل گئی. پھر فرمایا کہ انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو. اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، فبکا وابکا من حولہ، وہ روئے اور ان کے ساتھ جو کوئی بھی تھا وہ بھی رویا. اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے ان کی مغفرت کرنے کی اجازت مانگی، فلم یؤذن لی، اس کی اجازت نہیں دی، اور اس چیز کی اجازت مانگی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں، فاذن لی، تو مجھے اس کی اجازت مل گئی. تو فزوروا القبور، اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو، فانھا تذکر الموت، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے. تو یہ بہرحال نبی علیہ السلام کی جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع تھی، اور وہ اپنی والدہ کی قبر کی جگہ بھی پہچانتے تھے. جب وفات ہو گئی، وجدہ للابی عبد المطلب بعد 8 مات من غیر کذب. وجدہ، جد دادا کو کہا جاتا ہے، للاب عبد المطلب، اپنے والد سے جو دادا ہیں،
یعنی اردو میں آپ دادا کس کو کہتے ہیں؟ جو والد سے ہوتے ہیں، اور جو مالدہ سے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نانا کہتے ہیں. لیکن عربی میں جد دونوں کو ہی کہا جاتا ہے. تو جب کہا جدہ للاب تو یہاں سے دادا ہونا ان کا واضح ہو گیا. عبد المطلب یہ ان کا نام ہے، ہم سب کو پتہ ہے. بعد 8 ماتا، 8 سال کی عمر کو جب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے دادا کی وفات ہو گئی. من غیر کذب، اور یہ بات جھوٹی نہیں ہے، یہ بات معروف ہے، سب کو پتہ ہے. اور یہ کتب سیرت میں یہ کتاب موجود ہے کہ 8 سال کے تھے تو دادا کی وفات ہو گئی تھی. ظاہر ہے جب والدہ کی وفات ہوئی تھی ہم سب کے علم میں ہے کہ عبد المطلب جو ان کے دادا تھے انہوں نے ان کی کفالت کی تھی اور انہوں نے ان کی تربیت کی تھی. پھر کیا ہوا جب دادا کا انتقال ہو گیا؟ ثم ابو طالب العم کفل خدمتہ ثم الی الشام رحل. پھر ابو طالب نے جو العم، عم تھے ان کے یعنی چچا تھے. کن کے چچا تھے؟ نبی علیہ السلام کے. عبداللہ جو ان کے والد تھے ان کے بھائی ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے. کفل، ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی. خدمتہ، اور ان کی خدمت بھی کی. اور یہ کتب سیرت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح انہوں نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، بلکہ بعض جگہوں میں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ترجیح دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام، ہم سب کو پتہ ہے نبی علیہ السلام پہ نبوت آئی اور دعوت کا آغاز کیا تو مشرکین سے اور کفار مکہ سے بہت سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. اس میں بھی یہ ان کو سپورٹ کرتے رہے. تقریباً 39 سال 39 ایئرز کی مصاحبت ہے ان کی اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ. اس لیے جب ان کی وفات کا وقت آیا ابو طالب کی، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے ہمدردی کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ ان کے پاس پہنچے اور کیا کہا کہ آپ اسلام لے آئیے، ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اللہ کے ہاں میں دلیل بنا کے پیش کر دوں گا. لیکن وہ اسلام نہیں رہے اور انہوں نے یہی کہا بل علی ملتی عبد المطلب، کہ عبد المطلب کے دین پہ ہی ان کی وفات ہوئی. اللہ اکبر. خدمتہ ثم الی الشام رحل. پھر شام کی طرف رحلت ہوئی، شام کا سفر ہوا. یہ کیا تھا شام کا سفر؟ جی ہاں، تجارت کے لیے گئے تھے. یہ پہلا ان کا سفر تھا جو ان کے چاچا کے ساتھ تھا شام کی طرف. اور وہ ظاہر ہے وہ ابو طالب جو ہیں وہ اپنی تجارت کے لیے یا کسی کام سے گئے تھے. ان کو مکہ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے تو ان کو بھی ساتھ لے گئے. اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ وَذَاكَ بَعْدَ عَامِ 12، وَذَاكَ، اور یہ چیز یا وہ چیز، بعد عام 12، 12 سال کے بعد تھی. یعنی جب 12 سال کے ہو گئے تب یہ شام کی طرف سفر کیا تھا انہوں نے. اور اس میں ایک بہت مشہور واقعہ جو سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ کیا تھا؟ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ بَحِيرَةَ مَشْتَهَرَ، کہ وہاں پہ بحیرہ راہب، بحیرہ کا راہب تھا ایک، اس کے نام سے واقعہ مشہور ہے. کیا ہوا تھا اس میں؟ جی ہاں، کیا ہوا تھا؟ ہاں، روایت مشہور ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اور امام حاکم اس روایت کو لائے ہیں اور امام ترمذی بھی اس روایت کو لائے ہیں. اور کہاں ہے وہ روایت؟ جی امام حاکم نے صحیح کہا ہے، امام بہقی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور کئی ایک اہل علم نے اس حدیث کی تحسین کی ہے. یہاں تک کہ شیخ البانی رحمہ اللہ وہ بھی اس کو صحیح سیرت میں لے کے آئے ہیں. اور حافظ ابن حجر اس کو کہتے ہیں اسنادہ قوی، اس کی جو سند ہے وہ قوی ہے، بڑی مضبوط سند ہے. اور امام ترمذی بھی لائے ہیں اس کو. واقعہ یہ تھا، جو باتیں تھیں اس کے اندر وہ یہ تھیں کہ وہ بحیرہ اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا، اس نے دور سے دیکھا یہ ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس میں یہ بچہ ہے 12 سال کا، کہ یہ جب گزر رہے تو جو درخت ہیں یہ اس کی طرف جھک رہے ہیں، سایہ کر رہے ہیں.
اور بادل اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ اپنے جہاں پہ بیٹھا تھا وہاں سے باہر آیا اور اس قافلے میں داخل ہوا اور ہاتھ پکڑا نبی علیہ السلام کا. وہ پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا. اس نے جواب میں کہا یہ سید العالمین ہیں، رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں. یعنی اس نے وہیں ان کو خوشخبری سنا دی. تو اس پہ جو ابو طالب اور دوسرے لوگ تھے وہ چونک گئے اور پھر اس نے کہا کہ یہ مطلب کیسے، آپ نے کیسے پتہ کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں، اس کو جانے دو تھوڑا دور. اور جب وہ چلایا ان کو تو نے کہا دیکھو یہ ایک بادل اس کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ درخت اس کی طرف سایہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہی نشانی ہے جو ایک نبی کی نشانی ہوتی ہے. بحیرہ نے کیا کہا کہ یہ نشانی ہے جو ایک نبی کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا. واقعے کے آخر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور بلال بھی تھے. پورا واقعہ یہ ہے. جن علماء نے اس حدیث کو یا اس روایت کو صحیح کہا ہے انہوں نے کہا ہے یہ ٹکڑا اس میں صحیح نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ابو بکر تھے اور بلال تھے. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر نبی علیہ السلام سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے اور جو بلال تھے وہ تو آزاد ہی ابو بکر نے کیے ہیں اور وہ تو نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کو آزاد کیا ہے. وہ اس 12 سال کی نبی علیہ السلام کی عمر میں بلال کہاں سے آ گئے؟ تو نے کہا کہ اس حصے کے علاوہ یہ ٹکڑا صحیح ہے. تو میں نے آپ کو علماء کے محدثین کے نام بتا دیے جو اس روایت کو یا اس کو صحیح کہتے ہیں. لیکن ایک امام ہے امام ذہبی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. کہ ہمیں نہیں سمجھ آتا یہ واقعہ کیسے صحیح ہے. کہتے ٹھیک ہے بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے لیکن سب سے پہلے جو انہوں نے اس میں ایک اعتراض کیا وہ یہ کیا کہ اس روایت میں ابو بکر بلال کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ چلو وہ تو باقیوں نے بھی غلط کہہ دی. کہا دوسرا معاملہ یہ، توجہ ہے، دوسرا معاملہ یہ کہ اگر بادل سایہ کر رہا تھا تو جب بادل سایہ کر رہے تو درخت نے کیسے سایہ کر لیا؟ بادل کا سایہ تو پہلے سے ہی تھا. یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی. دوسری بات، اس نے نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی خوشخبری سنائی. تو ابو طالب بھی تھا اور بھی لوگ تھے وہاں پہ. تو جب نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ قریش مکہ کو اعلانیہ دعوت دی تو کیوں سب ان کے مخالف ہو گئے؟ اس وقت کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جی وہ جو 28 سال پہلے بحیرہ راہب نے خوشخبری سنائی تھی دیکھیں آج وہ سچ ہو گئی. اور اس وقت جو قریش مکہ یا ان کے سردار ابو طالب کے ساتھ تھے انہوں نے بھی اس بات کو نہیں سمجھا کہ تو خوشخبری بہت پہلے دے دی تھی. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں. اور ایک اور نقطہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے، یہ کہ اس وقت بحیرہ راہب نے ان کو کہا تھا کہ آگے یہود ہیں، یہ یہود ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان کو واپس لے جاؤ. یعنی شام کے علاقے میں یہود رہا کرتے تھے کہ آپ ان کو واپس لے جائیے. تو کہتے ہیں 25 سال کی عمر میں اماں خدیجہ نے رضی اللہ عنہا ان کو شام کے سفر میں بھیجا تھا. تو تب تو انہوں نے نہیں کہا کہ وہاں یہودی ہیں اور وہاں میں جاؤں گا تو میری جان کو، یہ میری عزت کو خطرہ ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ واقعہ منکر روایت ہے یا واقعہ ہے، اس پہ زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. باقی اللہ اعلم. کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ چلو سمجھ آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ یہ بس ایسی محفل میں ہی بیان کرنا ہے. ہاں اس کو زیادہ خیر علماء تو بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو میں تو نہیں اس پہ کوئی کہہ سکتا کہ جو بیان کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، ایسا تو کبھی نہیں کہہ سکتا میں. جی درخت کے، ہاں صحیح ہے، کیا مطلب؟ نہیں یہ پوری روایت کا انہوں نے انکار کیا، پوری روایت کہ یہ شام جا کے بحیرہ راہب سے ملنا، بحیرہ راہب سے ملنا اور اس کی یہ باتیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے. بہرحال اللہ عالم. لیکن اگر کوئی مقرر بیان کر رہا ہے اور کوئی عالم دین اس کو بیان کر رہا ہے تو
جذباتی ہو کے اس کا رد نہیں کرنا چاہیے. یہ احادیث میں یہ واقعات موجود ہیں اور کئی علماء نے اس کو صحیح بھی کہا ہے. شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, ٹھیک, اور صحیح سیرت میں اس کو لائے ہیں. اللہ اکبر. وسارہ نحو الشام اشرف الورى فی عام 25 اذکرا. 13 سال بعد کا اب واقعہ بیان کر رہے ہیں. ابن ابی الحنفی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے شام کی طرف سفر کیا. اشرف الورا, کس نے کیا؟ جو کہ ورا مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف, شریف, عزت والے ہیں. کب کیا؟ فی عام 25 اذکرا, 25 سال کی عمر میں. اذکرا جو کہ ذکر کیا جاتا ہے. لأمنا خدیجۃ متجرہ, کس کے لیے؟ ہماری والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا, ام المومنین اما خدیجہ کے لیے کس لیے سفر کیا؟ متجرہ, تجارت کے لیے سفر کیا. وعاد فیہ رابحا مستبشرا, اور اس سے یہ واپس لوٹے رابحا, اس حال میں کہ وہ تجارت جو تھی وہ ایک پروفیٹیبل تجارت تھی اور نفع ہوا اس میں. مستبشراً, خوشخبری کے ساتھ آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ پہلی بیوی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی بڑی خصوصیات سنی تھیں, اور اس لیے میسرہ کے ساتھ ان کو, ان کے غلام تھے حضرت خدیجہ کے میسرہ, ان کے ساتھ ان کو بھیج دیا تھا. اور یہ خدیجہ, ان کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد ہے, اور وہاں پہ یہ میسرہ نے ان کی جو خصوصیات ہیں, ان کی جو اچھی صفات ہیں, وہ واپس آ کے حضرت خدیجہ کو بتائیں, اور انہوں نے اس کی بنا پہ ان کو شادی کا پیغام بھیج دیا. اور 25 سال کی عمر میں ان سے شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا. اور اس ٹائم پہ اماں خدیجہ تھیں, وہ ان کی عمر 40 سال تھی. امنا کیوں بولا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے قرآن میں کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہ یہ تمہاری امہات ہیں, تمہاری مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, جی. مشتہر کہا ہے, ہاں. وَكَانَ مِنْ أَمْرِ بَحِيرَةَ مشتہر, جو مشہور ہے. اور وہاں ہوا تھا بحیرہ کا واقعہ, مشتہر یا بحیرہ کا معاملہ جو کہ مشہور ہے. وعاد فیہ رابحا مستبشرا, وہ آئے, لوٹے اس سفر سے نفع لے کے, خوشخبری لے کے, خوشی کے ساتھ. فکان فیہ عقدہ علیہا, اور اسی سال فکان فیہ ای فی ھذا العام, اسی سال عقدہ علیہا, ان کا ان سے عقد ہوا تھا, یعنی شادی ہوئی تھی. وبعدہ افضاؤہ الیہا, اور پھر اس کے بعد ان کی رخصتی بھی ہو گئی. حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جن سے نبی علیہ السلام نے شادی کی تو ان کی موجودگی میں دوسری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. اور اماں عائشہ کی مشہور حدیث ہے کہ اماں عائشہ نے ان کے بارے میں تبصرہ کیا, کہا کہ جتنا زیادہ جیلسی مجھے نبی علیہ السلام کی بیوی خدیجہ سے ہے, کسی اور بیوی سے اتنی نہیں ہے, جبکہ وہ انتقال بھی کر چکی, بہت عرصہ گزر گیا. کیوں ہے کہ اب نبی علیہ السلام ان کا ذکر کرتے رہتے تھے, اور جب قربانی کا دن آتا یا کوئی جانور کو ذبح کیا جاتا, اس کا گوشت بن جاتا, تو پھر وہ کہتے کہ یہ جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم کر دو. اور پھر تذکرہ کیا کرتے تھے کہ خدیجہ کیسی خاتون تھی. اور یہاں تک کہ اماں عائشہ کہتی ہیں میں کبھی کبھار کہہ دیا کرتی تھی, فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا خدیجہ. آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی موجود نہیں ہے. یعنی اتنی محبت تھی ان کو, اتنا گہرا تعلق تھا کہ ان کی وفات کے اتنے طویل عرصے بعد بھی وہ ان کو یاد رکھتے تھے, اور اماں عائشہ کے سامنے ان کے تذکرے کر دیا کرتے تھے, کہ جس پہ اماں عائشہ کبھی کبھار یہ جملہ کہہ دیا کرتی تھیں. اور پھر اس کے جواب میں نبی علیہ السلام کہتے تھے, انہا کانت و کانت, وہ ایسی تھیں اور وہ ایسی تھیں, اور ان سے میری اولادیں ہیں. اور یہ آگے آ رہا ہے
کہ نبی علیہ السلام کی 7 اولادیں منقول ہیں، 7 اولادیں تھیں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، تو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اماں خدیجہ سے ہی ان کو ملی ہیں، اور اس کے علاوہ کسی ازواج مطہرات میں سے نبی علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی، سوائے آخر میں جو ابراہیم ہے ماریہ قبطیہ سے ان کو اولاد ہوئی۔ اور یہ روایت صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، اماں عائشہ کی، جو حضرت خدیجہ کے بارے میں انہوں نے کی۔ جی، افزاؤہ جاری ہوا، رخصتی ہوئی، یعنی وہ عقد جو تھا وہ جاری ہوا، پورا ہوا۔ وَوُلْدُهُ مِنْهَا خَلَا إِبْرَاهِيمَ فَالْأَوَّلُ الْقَاسِمُ حَازَ التَّكْرِيمِ، اور ولدہ ان کی جو اولاد ہے، منہا نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، ای من الخدیجہ، خدیجہ سے ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے وہ کس سے ہے؟ حضرت خدیجہ سے ہے۔ ولد جمع ہے کس کی؟ اولاد کی، سوری ولد جمع ہے ولد کی، جیسے اسد کی جمع جو ہے نا وہ اسد آتی ہے، اسی طرح ولد کی جمع بھی ولد آتی ہے، اور اس کا اطلاق بیٹی اور بیٹے دونوں پہ ہوتا ہے، لڑکا لڑکی دونوں پہ ہوتا ہے، جیسے قرآن میں آیا نا للذکری کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے تمہیں وصیت کی یعنی حکم دیا ہے اپنی اولاد کے بارے میں، اور اولاد میں بیٹی بیٹا دونوں شامل ہیں، اور پھر کیا فرمایا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے لڑکی کے مقابلے میں 2 حصے ہیں۔ تو وولدہ منہا خلا ابراہیم، ابراہیم کے علاوہ ساری اولادیں ان کی خدیجہ سے ہیں۔ فالاول القاسم، پہلے قاسم ہیں، جس پہ قاسم نبی علیہ السلام کی پہلی اولاد ہیں اور وہ بیٹے تھے، اور اسی پہ نبی علیہ السلام کی کنیت ہے، جیسے کنیت دنیا میں آپ نے سنی ہوگی، جیسے ابو بکر ہیں، ہاں ابو عبیدہ ہیں، یا ابو اسامہ ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح یہ اپنے بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے نام پہ کنیت ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ کیا ہے؟ ابو القاسم۔ اور یہ کئی حدیثوں میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا، نبی علیہ السلام نے خود اپنا تذکرہ کیا تو ابو القاسم یا ابو القاسم کہہ کے اپنے آپ کو مخاطب کیا۔ خلا ابراہیم، ابراہیم کے علاوہ، ای وولدہ منہا، ان کی جو اولادیں ہیں، منہا من الخدیجہ، خدیجہ سے ہیں، خلا ابراہیم سوا الا ابراہیم، سوائے ابراہیم کے اور ابراہیم کے علاوہ، پس جو پہلے ہیں وہ قاسم ہیں، حازت تکریم، جنہوں نے ساری کی ساری تکریم یا تکریم کو انہوں نے جمع کر لیا ہے، یعنی یہ قاسم تھے، انہی کے نام پہ ان کی کنیت ہوئی تو یہی مشہور ہوگا نا، ساری عزت وہ قاسم لے گئے۔ فالاول قاسم، پھر وزینب رقیۃ وفاطمہ وام کلثوم لہن خاتمہ، یہ 4 بیٹیوں کے نام ہیں۔ نمبر 1 زینب، نمبر 2 رقیہ، نمبر 3 فاطمہ، وام کلثوم، اور ام کلثوم، لہن خاتمہ، یہ ام کلثوم جو ہے یہ خاتمہ آخری ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی پیدائش اسی ترتیب سے ہے، سب سے پہلے زینب ہیں، پھر رقیہ ہیں، علی الاتفاق، یعنی نبی علیہ السلام کی جو بڑی بیٹیاں ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے، چھوٹی جو 2 بیٹیاں ہیں ان میں اختلاف ہے کہ فاطمہ پہلے ہیں یا ام کلثوم پہلے ہیں، لیکن ناظم کے موقف کے مطابق زینب ہیں، رقیہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ فاطمہ ہیں اور ام کلثوم ہیں۔ یہ 4 بیٹیاں نبی علیہ السلام کی اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی وفات سوائے حضرت فاطمہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبی علیہ السلام کے جانے کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے، ابن عباس فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی جو پہلی اولاد تھی نبوت سے پہلے وہ قاسم تھی، اور اسی پہ ان کی کنیت رکھی گئی، اور پھر زینب، رقیہ، اور پھر فاطمہ، اور پھر ام کلثوم ہیں، اور پھر جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی
تو پھر ان کے ایک اور بیٹے عبداللہ، ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کا جو لقب ہے وہ الطیب اور طاہر ہے۔ عبداللہ کو پاک، الطیب اور طاہر، اس کا معنی بھی پاک یا پاک کرنے، ہاں پاک معنی ہے، پاک ہوا ہوا، الطاہر پاک معنی ہے اس کا، یعنی ان کو یہ نام بھی دیا گیا، اس کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اور ان سب کی جو والدہ ہیں سوائے ابراہیم کے وہ کون ہیں؟ خدیجہ ہیں۔ جی راجے یہی ہے جو انہوں نے لکھا ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں استیعاب جو ان کی کتاب ہے وہ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، شروع آخر میں جو اختلاف ہے وہ صحیح ہے، یعنی اس میں کسی نے کچھ کہا ہے کسی نے کچھ کہا ہے۔ ابن حجر جو کہتے ہیں، امام حافظ ابن حجر، وہ ترتیب یہی بتاتے ہیں کہ آخر میں فاطمہ ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں آخر میں فاطمہ ہے، پھر کہتے ہیں وقیلہ، ہاں پھر کہا قیلہ فاطمہ قبل ام کلثوم، صحیح، یعنی ام کلثوم اصغر من فاطمہ، یعنی انہوں نے دونوں قول ذکر کیے۔ تو بہرحال اس میں کوئی اختلاف سے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ ہی بڑی ہیں، یہ جو ابن ابی الحنفی ہیں جن کی کتاب ہے انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی یہی بات کہی ہے، صرف بعد میں یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا قیلہ، قیلہ کہہ کے بعد انہوں نے آگے چلا دی۔ پھر کہہ رہے ہیں والطاہر الطیب عبد اللہ وقیل کل اسم لفرد زاہی۔ پہلے بیٹیوں کی بات ہو گئی، اس میں قاسم کی بھی بات ہو گئی، اب بات کر رہے ہیں کس کی؟ طاہر، طیب، عبداللہ کی۔ یہ تین الگ بیٹے ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ پہلے قول گزر چکا ہے کہ یہ دو القاب ہیں کس کے؟ عبداللہ کے۔ لیکن جیسے یہاں نام انہوں نے ذکر کیا ہے والطاہر الطیب عبد اللہ، یہ تین الگ نام لگ رہے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے یہ تین بیٹے تھے، تو 3 اور 4 3 اور 5 کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل 8 اولادیں ہو گئیں نبی علیہ السلام کی۔ 8 ہو گئی؟ زیادہ ہو گئیں، 9 ہو گئیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، یہ تو تھے پلس 2، کتنے ہو گئی؟ 9 ہو گئی۔ تو بعض لوگوں نے یہ طاہر اور طیب کے نام سے یہ سمجھا ہے کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اسی کا اشارہ کیا ہے اگلے حصے میں، وقیل کل اسم لفرد زاہی، کہا گیا ہے کہ یہ کل اسم، ہر جو نام گزرا ہے، لفرد زاہی، یہ ایک خاص شخص کا نام ہے۔ زاہی، جو زاہی کہتے ہیں روشن، خوبصورت کو کہا جاتا ہے، کہ ای فرد زاہی، کہ یہ ہر نام جو ہے ایک روشن الگ شخص ہے، واضح ایک الگ شخص ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو بیٹے عبداللہ تھے انہی کے یہ 2 لقب ہیں، یہ کوئی اور مزید بیٹے نہیں ہیں۔ اس مصرے کا مطلب یہ ہے پہلے اولادیں نہیں گزر رہے تھے نا، وزینب رقیۃ وفاطمۃ وام کلثوم لہن خاتمہ والطاہر الطیب عبد اللہ وقیل کل اسم لفرد زاہی۔ 4 بیٹیوں کے نام لیے، قاسم کا نام لیا، اور پھر فرمایا کہ طاہر طیب ہے عبداللہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ 2 الگ لوگوں کے نام ہیں، یعنی عبداللہ بھی اور طاہر طیب اور بیٹے تھے ان کے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، عبداللہ ہی کے نام ہیں یا ان کی ہی صفات ہیں۔ ٹوٹل 7 اولادیں ہو گئیں۔ غلطی نہیں ہے، انہوں نے اس اختلاف کی طرف، یا کہہ لیجئے ایک قول کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ الگ الگ اولادوں کے نام ہیں، یعنی اس قول کی بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئیں، نبی علیہ السلام اٹھے، ان کو اپنی دائیں جانب یا بائیں جانب بٹھایا
اور ان سے کچھ بات چیت کی. اور کیا بات چیت کی؟ جو بھی بات چیت کی کان میں بہت ہلکی آواز میں بات کی, اور یہ سن کے حضرت فاطمہ رونا شروع ہو گئی. پھر نبی علیہ السلام نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو یہ سن کے وہ ہنسنا شروع ہو گئی, مسکرانا شروع ہو گئی. اب یہ معاملہ اماں عائشہ دور سے بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ ابھی کوئی بات کہی ہے اور پہلے رونا شروع ہو گئی, اور پھر کوئی بات کہی اور پھر مسکرانا شروع ہو گئی. یہ کیسا معاملہ ہے؟ پوچھا کہ بھائی ایسی کیا بات آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی جو یہ معاملہ ہو گیا؟ تو اس وقت نہیں بتائی. انہوں نے کہا یہ راز ہے, یہ میں نہیں بتا رہی آپ کو ابھی. پھر یہ بات کب بتائی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو پھر یہ اماں عائشہ کے پاس آئیں, انہوں نے پوچھا یا انہوں نے بتایا کہ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی, بیٹھی تھی, تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ ہر سال میرے پاس جبریل آتے تھے اور مجھے پورے قرآن کا دورہ کراتے تھے. اس سال جبریل آئے ہیں اور مجھے 2 بار قرآن کا دورہ کرایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے اور میرا وقت آنے والا ہے. تو کہتی ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میں رونا شروع ہو گئی. پھر نبی علیہ السلام نے کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا میں آپ کو ایک اور خوشخبری نہ دوں؟ کہا جی ہاں. کہا اس کے ساتھ یہ خوشخبری یہ ہے کہ اچھا پہلی والی جس میں وہ رونا شروع ہو گئیں اس میں انہوں نے کہا کہ آپ جو پہلی خاتون ہوں گی یا پہلی شخص ہوں گی جو میرے بعد مجھ سے آ کے ملیں گی, یعنی وفات کی خبر دی. وہ رونا شروع ہو گئیں. اور پھر جب نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تو خوشخبری یہ تھی کہ آپ جنت کی خواتین کی سردار یا سردارنی ہوں گی, اور یہ سن کے وہ مسکرانا شروع ہو گئی. تو یہ حضرت فاطمہ کے بارے میں انہوں نے خوشخبری دی, اور یہ ان کی منقبت میں سے ہے. اور مسکرانے کے الفاظ نہیں ہیں, ہنسنے کے الفاظ ہیں. فضحکت لذالک, میں ہنسی. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں ضحک کے الفاظ ہیں. مسکرانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تبسم. تبسم. میرے پاس روایت لکھی ہے ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرہ وانہ عارضنی العام مرتین ولا اراہ الا حضر اجلی. میں نہیں دیکھتا کہ یہ میرا وقت آ گیا ہے. وانک اول اہل بیتی لحاقا بی, اور آپ پہلی میری گھر والوں میں سے ہوں گی, اہل بیت میں سے ہوں گی جو میرے ساتھ آ کے ملیں گی. فبکیت, پس میں روئی. فقال, پھر نبی علیہ السلام نے کہا اما ترضین ان تکونی سیدۃ اہل الجنہ, کیا اس بات سے آپ خوش نہیں ہوتی کہ آپ اہل جنت کی خواتین یا نساء المؤمنین کی سردارنی ہوں گی؟ یا آپ ہیں, بلکہ آپ تمام خواتین کی سیدہ ہیں. یہ بات ان کو خوش سنائی. فضحکت لذالک, اور میں اس پہ ہنسنے لگی. بخاری مسلم کی روایت ہے, نمبر بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. وبعد 35 حضر بنیان بیت اللہ لما اندثر. 30 اور 35 35, یعنی جب 35واں سال آیا نبی علیہ السلام کی زندگی کا, بعدہ یعنی جب 35 سال ہو گئے, حاضر ہو گیا. بنیان بیت اللہ, بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آیا. لما اندثر, کب؟ جب وہ کمزور ہو گیا تھا بیت اللہ. واقعہ مشہور ہے کہ وہ سیلاب کی وجہ سے, بارشوں کی وجہ سے کعبے کی جو دیواریں تھیں بڑی کمزور ہو گئی تھیں, تو اس کی دوبارہ سے نئی تعمیر کا قریش نے فیصلہ کیا, اور یہ 35ویں سال کی عمر میں ہوا تھا. اور ہم سب کو پتہ ہے, صحیحین وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حجر اسود تھا وہ خود اپنے ہاتھوں سے اوپر رکھا تھا. جی, دیوار کو کہتے ہیں, عمارت کو کہتے ہیں, بنیان عمارت کو کہتے ہیں, عمارت. وحکموہ ورضوا بما حکم فی وضع ذاک الحجر الاسود ثم. وحکموہ ورضوا بما حکم, اور فیصلہ انہوں نے دے دیا کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حکموہ یعنی فیصلے کے لیے ان کے پاس گئے.
وَرَضُوا بِمَا حَكَمَ، اور وہ راضی ہو گئے، کون؟ قریش، اس چیز کے ساتھ جو انہوں نے حکم کیا. کس معاملے میں؟ فی وضع ذاک الحجر الاسود ثم، حجر اسود کے وضع رکھنے کے معاملے میں انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنا حاکم مقرر کر لیا. واقعہ مشہور ہے کہ حجر اسود عمارت بن گئی کعبہ کی، اب حجر اسود رکھنے کی باری آئی. تو حجر اسود آپ سب کو پتہ ہے شروع سے ہی جیسے کعبہ معظم ہے، حجر اسود کی بھی بڑی عزت کی جاتی تھی. تو جب یہ آئے تو ہر قبیلے نے کہا بھائی ہم رکھیں گے، تو اس پہ اختلاف ہو گیا. اور وہ عرب تھے، قریش تھے، اس زمانے کے اختلاف، تھوڑا سا بھی اختلاف ہوتا تھا جنگ پہ بات چلی جاتی تھی. یہاں تک کہ ایک دو قبیلے والے لوگ آئے، خون سے بھرا ہوا برتن لائے اور اس میں ہاتھ ڈالا اور نکالا اور کہا کہ بس اب تو لڑائی کا وقت آ گیا، اور جب تک یہ لڑائی فیصلہ نہیں کرے گی تب تک ہم نہیں فیصلہ کریں گے کہ یہ پتھر کون رکھے گا. تو اس میں بہرحال اس وقت کے جو سب سے بڑی عمر کے قریش تھے ان کا نام تھا ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم. ابو امیہ بن مخزوم، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ 4-5 دن گزر گئے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا اور مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو نے کہا بھائی ایک کام یہ کریں، صبح جو پہلا شخص بیت اللہ میں آئے گا وہ رکھے گا. سب نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صبح ہوئی، سب سے پہلا شخص کون تھا؟ ہم سب کو پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ان کو دیکھتے ہی سب نے کیا کہا؟ کیا ہے؟ ہاں، کہ یہ ہمارے صادق ہیں، یہ ہمارے امین ہیں. رضینا، ہم ان کے فیصلے پہ راضی ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہم اس پہ راضی ہیں. تو بس انہوں نے فیصلہ کیا کیا، ہم سب کو پتہ ہے کہ سب کو کہا کہ چادر میں اس کو لے کے بلند کریں، اور خود نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے حجر اسود اس کعبہ کے اس جگہ پہ جا کے رکھ دیا. سم، یہ سما کے معنی میں ہے، جیسے ہوتا ہے نا ومن سما، اس طرف، یعنی ادھر، ٹھیک ہے. من سم فی وضع ذاک الحجر الاسود سم، کہ تاکہ اس حجر اسود کو ادھر رکھ دیں. وبعد عام 40 ارسلا فی یوم الاثنین یقینا فانقلا. بعد عام 40 عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ 40 کو. جب 40واں سال گزر گیا، یعنی 40واں سال آ گیا، ارسلا، نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، یعنی نبی علیہ السلام کو رسول بنا دیا گیا اور ان پہ پہلی وحی آئی. ارسلا فی یوم الاثنین، جناب پیر کے دن ہی پہلی وحی آئی. پیر کے دن نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیر کے دن ہی نبی علیہ السلام کو رسول بنایا گیا. یقینا فانقلا، کہ بات یہ یقینی ہے، محقق ہے، ثابت ہے. یہ بات صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے. میں آپ کو بتایا تھا صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے، نبی علیہ السلام سے پیر کے دن کے بھروسے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا تھا یا پیدا ہوا تھا، اور یہی وہ دن ہے جس دن مجھے رسول بنایا گیا. تو جو بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا؟ فی یوم الاثنین یقیناً فانقلا، یقینی ہے یہ بات. فانقلا کا مطلب جو منقول ہے. اب یہ اشعار میں ضرورت شعری کے لیے بہت کچھ ہو جاتا ہے. یہ مشہور ہے کہ ضرورت شعری کے لیے شاعر کے لیے 100 خون بھی معاف ہیں. تو ایک شعر کو دوسرے سے جوڑنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ہے ارسلا، ارسلا تو تثنیہ کا صیغہ ہے. ارسلا تو دو بندوں کو مبعوث کیا گیا تھا. ہاں، 2 رسول ہیں ہمارے، نہیں، وہ ضرورت شعری کے لیے انہوں نے ملا دیا. ہاں، شاعری میں ایسا ہی ہے بالکل. تو بس سمجھنا آپ کا کام ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جید، آگے بڑھیں. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، اسم مجزوم ہو رہا ہے یہاں پر بار بار. فاطمہ. ہاں، بہرحال اب یہ فن قلا یہ ویسے امر کا صیغہ ہے کہ بس نقل کریے آپ دونوں. لیکن یہاں معنی کیا ہے کہ جی نقل جو ہوا ہے صحیح ہے جی. وبعد عام 40 ارسلا فی یوم الاثنین یقینا فانقلا.
40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور ابن عباس سے روایت ہے، صحیحین میں موجود ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام 13 سال مکہ میں رہے، اور 13 سال مکہ میں رہے، اور اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا، اور پھر 10 سال وہاں پہ مدینہ میں رہے، اور وہاں پہ ان کا انتقال ہوا، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے تھے۔ فی رمضان او ربیع الاول وسورۃ اقرأ اول المنزل، پہلے کیا بات چلیے، فی یوم الاثنین یقینا فانقلا، 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور وہ پیر کا دن تھا، یہ بات یقینی ہے۔ دن کون سا تھا یہ بات یقینی ہے، لیکن مہینہ کون سا تھا، فی رمضان او ربیع الاول، یا تو وہ رمضان تھا یا وہ ربیع الاول تھا۔ مہینے میں اختلاف ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جو پہلی وحی تھی وہ رمضان کے مہینے میں آئی یا ربیع الاول کے مہینے میں آئی، اور پھر کہا وسورۃ اقرأ اول المنزل، اور پہلی جو سورت نازل ہوئی وہ کون سی تھی، سورہ علق، یہ جس کو اقرا کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں آیا تھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ رمضان میں پہلی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس کا جواب دوسروں نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے دیا کہ بھائی یہ رمضان میں قرآن کا نازل ہونا، یہ ایک دفعہ آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کرنا ہے، صحیح، اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں نبی علیہ السلام پہ ہوئے، تو وہ جو ایک دفعہ ادھر نازل ہوا وہ رمضان میں ہوا تھا۔ نہیں، یہاں نہیں کیا انہوں نے بس وہ ایسی ارسیلا لکھا ہے، وہ فرق تو ہے بہرحال۔ ہاں، یہ اس تفصیل میں نہیں ہے جس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، یہ بس انہوں نے نہیں، یہ رسول اور نبی کے فرق میں نہیں ہے، یہ رسول ہی نبی کے معنی میں ہے، ٹھیک۔ یہ تو ہے نا واضح کہ رسول اور نبی ان اسماء میں سے ہیں کہ اذا افترق اجتمع و اذا اجتمع افترق، تو یہاں افتراق ہوا ہے تو اس لیے معنی میں اجتماع ہے، کہ نبی ہی بنائے گئے، یعنی ان کو بھیجا گیا، یعنی وہی ان کی طرف آئی 40 سال کی عمر میں۔ فی رمضان او ربیع الاول وسورۃ اقرأ اول المنزل ثم الوضوء والصلاة علمہ جبریل وہی رکعتان محکمہ۔ سورہ اقرا نازل ہوئی، پھر اس کے بعد وضو کا طریقہ نبی علیہ السلام کو سکھایا گیا، اور نماز۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، اور جبریل ایک تھوڑے سے اونچے مقام پہ تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو پہلے ان کو وضو کر کے دکھایا، نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر خود بھی کیا، پھر انہوں نے ان کو نماز پڑھ کے دکھائی، پھر نبی علیہ السلام نے نماز بھی ان کے ساتھ پڑھی، اور پھر نبی علیہ السلام واپس آئے حضرت خدیجہ کے پاس، اور انہوں نے ان کو اسی طرح جیسے جبریل نے ان کو وضو کرایا تھا انہوں نے ان کو بھی کرایا، اور جیسے انہوں نے نماز پڑھائی تھی انہوں نے ان کو بھی نماز پڑھوائی۔ تو وضو بھی اور طریقہ صلاۃ بھی جبریل نے بتایا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن یہ جو روایت ہے پوری کہ جبریل نے وضو بھی سکھایا اور نماز بھی سکھائی، اور آ کے انہوں نے اماں خدیجہ کو ہی آ کے ساری بات سکھائی، اس روایت کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ حدیث مقطوع ہے، یعنی منقطع ہے، اصلاً اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ملتی، اور مختلف بہرحال روایتیں ہیں۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو سلسلہ صحیحہ میں لائے ہیں، یعنی شیخ البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، طریقہ سکھایا تھا، طریقہ بتایا تھا جبریل نے۔ جی بالکل، پہلی جب وحی آئی تھی تو پھر یہ حکم ہوا تھا کہ نماز پڑھیں، یا ایھا المزمل قم اللیل، صحیح پڑھ رہا ہوں؟
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو رات کو قیام کیجیے. تو قیام کس طرح تھا؟ نماز کے طور پہ تھا، اور اس لیے بھی تھا کہ آگے یا ایھا المدثر آنا والا ہے، قم فانذر. دعوت و تبلیغ شروع ہونے والی ہے، تو اس سے تقریباً 1 سال پہلے تہجد کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ تہجد انسان کو دین کی دعوت کے لیے تیار کرتی ہے اور مزید مضبوط کرتی ہے. صحیح. ثم مضت 20 یوما کاملہ فرمت الجن نجوم ہائلہ. ابھی 20 دن ہی گزرے تھے پہلی وحی کے بعد. ثم مضت 20 یوما کاملہ، پورے 20 دن گزرے. فرمت الجن نجوم ہائلہ، کہ ستاروں نے جنوں کو مار دیا. ہائلہ، خوف کے طور پہ، خوف سے. اصل میں پہلے ہوتا کیا تھا کہ یہ جو جن تھے یہ آسمان میں جا کے آسمان کی باتوں کو چوری کر کے آتے تھے. کتاب التوحید کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو تفصیل ہے اس میں کہ وہ جبریل کو بتا دیتا ہے، اور جبریل پھر اس کو نیچے لے کے اترتے ہیں یا دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں. تو آسمان میں چوری کرنے والے یہ جنات آسمان سے وہ باتیں چوری کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اور پھر زمین پہ لے آتے ہیں، اور زمین پہ اس ایک دوسرے کے نیچے یوں کھڑے ہوتے ہیں، فوراً ٹک 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 بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر نیچے آ کے کاہن کو یا اس طرح کے اور لوگوں کو یہ جھوٹی باتیں اس میں 100 جھوٹ ملا کے بیان کرتے ہیں، اور اس طرح سے آسمان سے باتیں چوری کر کے نیچے بیان کر دیتے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اس کے 20 دن بعد ان جنات پہ آسمان پہ جانے کی پابندی لگا دی گئی، اور جب بھی یہ جاتے تو ستارہ جو ہے وہ ان کو پکڑ لیتا اور ان کو جلا دیتا. پہلے بھی جلاتا تھا، لیکن پہلے ان کی ریس لگی ہوتی تھی. اگر تو یہ پہلے نکل گئے تو نکل گئے، اگر ستارے نے پکڑ لیا تو ستارہ ان کو جلا دیا کرتا تھا. لیکن بعد میں جب وحی کا آغاز ہوا تو پھر ان کی پابندی لگا دی تھی کہ اب اوپر ہی نہیں جانا، اور پھر فوراً ستارہ ان کو پکڑ کے جلا دیا کرتا تھا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایسا ہونا شروع ہوا تو یہ جنات شیطان کے پاس گئے، ابلیس کے پاس، کہ بھائی یہ تو اب بہت زیادہ یعنی ستاروں نے جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا. جی ہاں، سختی زیادہ ہو گئی. تو ابلیس نے کہا اچھا یقیناً زمین پہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو جاؤ دیکھو ذرا جا کے. تو وہ جنات زمین پہ گئے، زمین پہ گھومے، تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیج دیا گیا ہے، اور آسمان سے وحی آتی ہے ان کے پاس. واپس گئے ابلیس کے پاس، ان کو بتایا کہ اس طرح سے یہ معاملہ ہے. میں کہ ہاں بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے روک دیا گیا. تو یہ جب وحی آ رہی تھی ان کو اوپر جانے سے روک دیا تاکہ وحی میں کوئی خلط ملط نہ ہو. آسمان پہ جانے سے ہی روک دیا تھا. لیکن جب نبی علیہ السلام چلے گئے تو اب ان کو اجازت ہے، اب یہ جا سکتے ہیں اوپر، لیکن صرف آسمان دنیا تک جا سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے. ثم مضت 20 یوما کاملہ، پھر گزرے، مضت گزرے، 20 یومن 20 دن گزرے، کاملہ پورے کے پورے، فرمت الجن نجوم ہائلہ. دونوں کا جو اسلام لانا تھا، حضرت حمزہ کا اور حضرت عمر کا، یہ اسلام کے لیے بہت بڑی جیت تھی اور بہت بڑی نصرت تھی. حضرت حمزہ کے چند دن بعد ہی، بعض روایت میں آتے 3 دن بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے. وبعد 9 من سنی رسالت، یعنی یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں علل اعلان جا کے عبادت کرنے لگے عمر کے اسلام لانے کے بعد. حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد کھل کے ہم نے بیت اللہ میں عبادت کی، جو پہلے نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا چلے جایا کرتے تھے، اور ایک سال یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام منا میں گئے اور دیکھا کہ کچھ نوجوان 6-8 نوجوان بیٹھ کے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ کہ جی ہم یثرب سے ہیں. اچھا کس قبیلے سے ہیں؟ کہا ہم خزرج سے ہیں. اچھا خزرج وہ والے؟ کہا جی وہ والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کرنا شروع کی، اپنا تعارف کرایا، اور وہ مسلمان ہیں.